وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 198۔ کل ہم نے جو 2 آیات پڑھی، آئی ہوپ کہ وہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تھوڑا سا اس میں جو ہے میں کچھ باتیں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، جسٹ ایز اے سائیڈ نوٹ۔ ہم نے پڑھا متاع قلیل، بہت تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ہماری زندگی میں خوشیوں کا ہونا، آسانیوں کا ہونا، سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہونا لائف میں، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے۔ اسی طرح اگر ہماری زندگی میں تکلیف ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، مشکل ہے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی مشکل ہے، اس میں مشکلات بھی آئیں گی، اس میں پریشانیاں بھی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن پاک میں نہیں لکھا کہ آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے تو مشکل نہیں آئے گی، تکلیف نہیں آئے گی۔ اصل بات کیا ہے کہ زندگی انسان ویسے گزارے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں، اور تعلق اگر قرآن کے ساتھ ہمارا مضبوط ہوگا تو کیا ہوگا کہ جب تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، اس سے نمٹنے کے لیے، اس سے گزر جانے کی ہمیں طاقت ملتی رہے گی۔ متاع قلیل، اس دنیا کی کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے، نہ کوئی خوشی پرماننٹ ہے، نہ ہی کوئی دکھ پرماننٹ ہے۔ متاع قلیل ایسا فائدہ ہے، ایسی متاع ہے جو بہت ہی تھوڑی ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے کہ یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اگر کبھی انسان کسی کو اپنے سے زیادہ خوش دیکھے یا اپنے سے زیادہ بہتر حالات میں دیکھے، تو اگر یہ بات حسرت دل میں آئے کہ پتہ نہیں شاید اس سے تو اللہ بہت راضی ہے، بہت خوش ہے اور مجھ سے ناراض ہے، تو یاد رکھیں کہ اس دنیا میں جن سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش تھے وہ تھے پیغمبر۔ تو سمجھنے کی بات یہ کہ کیا پیغمبروں نے بہت خوشیوں والی زندگی گزاری ہے؟ کسی بھی پیغمبر کی لائف آپ دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ پیغمبروں نے تو جو جو تکلیفیں اور پریشانیاں دیکھی ہیں، ہم تو ان کو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ دیکھیں، کون سی پریشانی ہے، کون سا دکھ ہے جو ان کی زندگی میں ان کو نہیں پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ زندگی دیکھیں، کتنی ٹف لائف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کو آپ دیکھیں، جس بیماری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو آپ دیکھیں، یعنی وہ ہستیاں تو اللہ کی سب سے زیادہ محبوب ہستیاں تھیں، مگر کتنی مشکل میں انہوں نے زندگی گزاری۔ پھر کیا دلیل ہے اس چیز کی کہ ہم صحیح ٹریک پر ہیں یا نہیں، اللہ ہم سے خوش ہے یا نہیں؟ تو چیک یہی ہے کہ اگر ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو رہا ہے، اگر ہمیں نیکی کی توفیق مل رہی ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ڈے بائی ڈے زیادہ بہتر ہو رہا ہے، ہماری کوشش جاری ہے اللہ کے راستے پر چلنے کی، تو سمجھ لیں ہم صحیح ٹریک پر ہیں۔ اور ایسے لوگ جو اللہ کا تقوی دل میں رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، بچ بچ کر زندگی گزارتے ہیں، ہر لمحہ ان کو یہ احساس رہتا ہے کہ کسی بھی وقت ہمارا بلاوا آ سکتا ہے، ہمیں واپس لوٹنا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں؟ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی کیا اپنے رب سے، اس دنیا کی زندگی میں گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزاری، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، ان کے لیے کیا ہے؟ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ یعنی جنت کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ کیا ہے؟ ہمیشگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ نزلا من عند اللہ، اللہ کے پاس مہمانی ہوگی، یعنی اللہ کے مہمان بن کے جائیں گے۔ اور جنت کی جو خوبصورتی ہے اور اس کی جو نعمتیں ہیں، ان کا تو بیان ہی مشکل ہے۔ ایک ایسی جگہ ہے جس کو کہ نہ تو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہے،
نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں اس کی خوبصورتی کا کوئی تصور کبھی آ سکتا ہے۔ اس جیسی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن میں صرف جنت کا بیان میں پڑھنا شروع کروں نا، جو ڈسکرپشن بیان ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ الگ سے ایک پورا موضوع بن جائے گا، دن سے رات ہو جائے گی، اتنا کچھ ہے بتانے کا۔ مگر کیا ہے کہ ہم پھر بھی امیجن نہیں کر سکتے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین جگہ، دنیا کی سب سے بہترین نعمت جس کو کہ ہم امیجن کر سکتے ہیں، وہ بھی اس کی بھی مثال نہیں دے سکتے۔ وہ ایسی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ایسی جگہ بنا رکھی ہے کہ اس کو ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کی خوبصورتی کے بارے میں۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے کس کے لیے؟ نیکوکاروں کے لیے، وہ جو متقین ہیں۔ اور وہ متقین کون ہیں؟ ایسے نہیں ہیں وہ لوگ جو بہت آسانیوں میں اور خوشیوں میں زندگی گزارتے ہیں، جو بھی ان کے اوپر گزر رہی ہے، چاہے خوشی ہے چاہے غم ہے، وہ اللہ کا راستہ نہیں چھوڑتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنا رکھی ہے۔ انشاءاللہ کل کو تھوڑا سا جنت کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 198 ہم پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کر رکھی ہے متقین کے لیے، جو انعام تیار کر رکھا ہے، باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، میں وہی سوچ رہی تھی کہ 5 منٹ میں جنت کو کیسے ڈسکرائب کروں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ ایک الگ سے ایسا مضمون ہے کہ جس کو بہت ڈیپلی پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت باریکی کے ساتھ ہر خصوصیت کا ذکر کیا ہے جو اللہ نے انعام تیار کر کے رکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے مکمل طور پہ ایکسپلین کر کے بتایا ہے کہ جنت کیسی ہوگی۔ صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے جنت کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ہمیں جنت کی خوشبو آنے لگ گئی ہے۔ ہم نہ تو اتنا ڈیپلی اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، نہ ہی اس کو اتنا فیل کرتے ہیں، حالانکہ جنت کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ادروائز شوق پیدا نہیں ہوگا نا، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا انعام تیار کر کے رکھا ہے، تو شوق کیسے پیدا ہوگا نیک کاموں کی طرف؟ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ پورے اس مضمون کو ڈیپ اسٹڈی کریں، کیونکہ جنت ایک ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ میں اس کو ایسے محسوس کرتی ہوں کہ جیسے ایک ونڈر لینڈ ہے، اور دنیا کی کوئی بھی جگہ، حسین سے حسین تر جگہ بھی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جنت سے۔ کہتے ہیں نا، جنت میں جانے والے جب انٹر ہوں گے جنت میں، اس کی خوبصورتی کو سہ نہیں پائیں گے، یعنی نگاہیں ان کی خیرہ ہو جائیں گی، اور وہ بے اختیار کہہ اٹھیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اے اللہ تیرا ہی شکر ہے کہ تو نے ہماری یہاں تک رہنمائی کی، یعنی دنیا میں جو تو نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم یہاں تک پہنچ سکے۔ جنت کی سب سے بہترین نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ سے ملاقات کر سکیں گے، اس کو دیکھ سکیں گے۔ جنت کا سب سے اونچا جو مقام ہوگا جنت الفردوس، جہاں انبیاء کا پڑوس ہوگا، جہاں پر اس کی اوپر، یعنی جنت الفردوس کی جو چھت ہوگی اللہ کا عرش ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا کہ جب بھی تم جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو، ہائیسٹ پلیس ان جنہ۔ جنتیوں کے جو گھر ہوں گے، یعنی خوشبوئیں تو خوشبوئیں جب انٹر ہوں گے، مسک کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، ہر بندے کو جو ہے اتنا پروٹوکول ملے گا، دائیں بائیں فرشتوں کی قطاریں ہوں گی، سلام علیکم سلام علیکم کی صدائیں ہوں گی۔ ہر بندہ یہ اپنے گھر کو اس طرح سے پہچانتا ہوگا جیسے دنیا میں ہم گھروں کے راستے پہچانتے ہیں اپنے اپنے، اور وہ کوئی گھر نہیں ہوں گے، مینشنز ہوں گے، محل، ادھر سے آبشاریں بہہ رہی ہیں، ادھر سے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی آپ اس کو امیجن ہی نہیں کر پاتے کیا وہ خوبصورتی ہوگی اس کی جنت کی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے، ہم لوگ تو نعمتوں میں پلنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ ایفرٹ ہی نہیں کرتے کہ ہم جانیں جنت کیسی ہوگی۔ ہمارے پاس پیسے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، ہم جو چاہتے ہیں خرید لیتے ہیں، بہترین زندگی گزار رہے ہیں، اسی لیے ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ جنت کے بارے میں اصل
کسی سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نا شوق اور طلب، تو جانیے اس شخص سے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں محروم کر کے رکھا ہے۔ اگر کوئی نابینا ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، جو دنیا میں کو دیکھ ہی نہیں سکا، نابینا پیدا ہوا، جب آپ اس کے پاس جائیں، اس کو جا کے آپ پوچھیں تمہیں کیا چاہیے اپنے رب سے، کس چیز کی طلب سب سے زیادہ ہے، وہ کہے گا آنکھیں۔ اگر آپ اس کو یہ بتائیں کہ تمہیں جنت میں آنکھیں مل جائیں گی تو شوق پیدا ہوگا نا۔ آپ اس چیز کو سوچیں نا ذرا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت نہیں دی، محروم ہے وہ، آپ اس سے پوچھیں گے وہ کہے گا مجھے تو سب کچھ لے لو میرے سے، بس مجھے کچھ سنائی دے جائے۔ اس کو بتائیں کہ جنت میں تم سن سکو گے۔ ایک وہ شخص جو ایک وقت کی روٹی کے لیے 50 ڈگری میں کھڑا ہو کر ریڑھی پر اپنی فروٹ اور سبزی بیچ رہا ہوتا ہے نا، جس کو صرف ایک وقت کی روٹی کی فکر ہوتی ہے، اتنی وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو جا کے بتائیں نا کہ جنت میں صرف سوچنے سے ہی کھانا ملے گا، محنت نہیں کرنی پڑے گی کھانے کے لیے، وہ اس چیز کو ویلیو کرے گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے دل میں بھی اس کی قدر پیدا کریں۔ اور قدر پیدا کیسے ہوگی؟ جب ہم پڑھیں گے نہیں، کیسے ہم اس چیز کو ویلیو کریں گے؟ تو جنت کی جو پوری ڈسکرپشن قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس کو الگ سے کسی ٹائم میں بیٹھ کر پڑھیں، کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب کبھی میں بہت ڈاؤن فیل کرتی ہوں، جب میں کبھی ایسے محسوس کرتی ہوں کہ ایمان کا لیول بہت ڈاؤن ہو گیا ہے، یا میں بہت پریشان یا ڈپریس ہوتی ہوں نا، تو جنت کے بارے میں سنتی ہوں، لیکچرز سنتی ہوں، پڑھتی ہوں، بہت خوشی ملتی ہے، بہت سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ تو آپ بھی کسی وقت میں بیٹھ کر اس کے بارے میں پڑھیں، اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو ویلیو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ، یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس اعلیٰ عطا فرمائیں، اور دنیا میں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم کام تو خیر کیا، عمل تو کوئی بھی نہیں ہے نا، جتنے بھی کوئی زیادہ کر لے گا، کسی کو اس کے عمل کی بدولت نہیں جنت ملے گی۔ جنت تو اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ جس کو چاہیں گے عطا کریں گے، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں کوشش کرتے رہیں گے تو کم از کم یہ ہے کہ کچھ آس ہو جائے گی، کوئی امید ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کریں گے اور اپنی جنت عطا کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔